ویلکم مائی یوٹیوب چینل. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے سر سید کا گزرا ہوا زمانہ، اس کے سمجھوتا اور اس کے کوشچن آنسرس بھی کرے تھے. اب ہم آج رشید احمد صدیقی کی چارپائی جو سیکنڈ چیپٹر ہے نوائے اردو کا، یہ جو ہم بک کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا نیو سلیبس آیا ہے لاسٹ ایئر ہی جو بک چینج ہوئی ہے، یہ وہ بک ہے، نیو جو بک آئی ہے. تو اس کے جو چیپٹر کو اس کا جو سلیبس ہے وہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو سیکنڈ جو چیپٹر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں رشید احمد صدیقی کا چارپائی. تو ہم پہلے اس کو سمجھ لیں گے کہ اسٹوری کیا ہے اس کی، اس کے بعد ہم اسے کوشچن آنسرس کریں گے، کیونکہ کوشچن آنسر کرنا جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم جو چیپٹر کر رہے ہیں یا جس کے کوشچن آنسر ہم کر رہے ہیں اس کی ایٹ لیسٹ ہمیں اسٹوری معلوم ہو کہ اس میں کیا واقع ہے، کیونکہ کئی بار بیچ میں سے بھی کوشچن آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضرور. اور ہاں، اب بھی آپ 9th میں ہو تو میں آپ کو یہی رائے دوں گی کہ آپ لوگ ابھی اپنے اردو اچھی کر لیں، اور جتنی بھی آپ گرامر کر رہے ہو ابھی اس ٹائم آپ اس کو الگ کاپی میں لکھیں، الگ اس کے نوٹس تیار کریں. میں نے 10th کلاس کی گرامر جو یوز ہوتی ہے موسٹلی اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے. آپ اس کے نوٹس تیار کریں، جتنے بھی ڈیفینیشنس ہیں، گرامر قواعد ہوتے ہیں، ان کو ایک کاپی میں کلیکٹ کر کے رکھیں تاکہ 10th کلاس میں آپ کو الگ کوئی ڈیفینیشن یا الگ کچھ لرن کرنا نہ پڑے. آپ نے جو 9th کلاس میں لرن کر رہے ہیں وہی آپ کے 10th کلاس میں بھی کام آ جائے، اور آپ اس کو سنبھال کے رکھیے گا، وہ 12th تک آپ کے کام آئے گی. تو ابھی آپ اپنے اچھی سے تیاری کریں گے 9th میں تو 10th میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ جو 10th میں بک چل رہی ہے وہ بھی 9th کا جو نوائے اردو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ چلے گا. تو یہ تھوڑی سی ٹف بھی ہے، تو اس لیے آپ اس پر تھوڑا بھی دھیان دیں تاکہ 10th میں آپ کو زیادہ پرابلم نہ ہو. تو جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ لکھا ہے کس نے؟ رشید احمد صدیقی نے. IMP سوانحات میں سے ہی اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے سوانحات کو. ابھی فی الحال ہم جو چیپٹر ہے ہمارا چارپائی، اس کا خلاصہ ہم آپ کو کچھ کم لفظوں میں پوری اسٹوری بتا دیتے ہیں. تو جو چیپٹر ہے ہمارا چارپائی، اس کا خلاصہ یہ، جیسے کہ آپ کو نام سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ چارپائی مینس کیا ہوتا ہے. وہ جو 4 پایوں والا پلنگ ہوتا ہے، یہ انشائیہ اس پر لکھی گئی ہے کہ رشید احمد صدیقی نے اس انشائیہ میں چارپائی کے مختلف استعمال پر روشنی ڈالی ہے. چارپائی آرام کرنے اور سونے کے لیے ہے، مگر ہم ہندوستانی اسے مختلف کام لیتے ہیں. مضمون کے پہلے جملے ہی سے وہ چارپائی کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں کہ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے. ہمارے سارے کام، زیادہ تر کام چارپائی پہ ہوتے ہیں. اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو ہماری دوا اور جو شاندیں سارے دوا جو ہے دوا کی پوڑی تکیے کے نیچے جو شاندار سائڈ میں، اور جتنا بھی سامان ہے ہمارا چارپائی کے آس پاس ہی رہتا ہے. تو انہوں نے اس کے اندر چارپائی کی اتنی تعریف کی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق، کتاب گھر، شفاخانہ اور غسل خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. چارپائی پر خالی اوقات میں سوکھنے کے لیے اناج پھیلا دیا جاتا ہے. چارپائی پر بیٹھ کر گھر کا بڑا پورے خاندان پر حکومت کرتا ہے، طرح طرح کے فیصلے کرتا ہے، شرارتی بچوں کو سزا سنانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈے جوتے سے سزا بھی دیتا ہے. رشید احمد صدیقی کے مطابق چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن اور معاشرت ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو چارپائی ہے وہ ملازم کی طرح ہوتا ہے یا ملازم سے بھی بہتر ہے. ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مان ڈھیلی ڈھالا شکستہ حال بے سر و سامان چارپائی سچے دوست کی طرح اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہے. ہندوستانی جیسے غریب ملک کے لیے چارپائی عیش و فراغت اور گوشِ چمن جیسے لوازم پوری کر سکتی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے چارپائی کا بتایا ہے کہ چارپائی کس طرح سے ہندوستانیوں کے لیے خاص ہے، اس پہ کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں، وہ جنم سے لے کر مرنے تک وہ کتنے کام آتی ہے. گھر کے سارے کاموں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو غلہ سکھانا ہے تو بھی وہ چارپائی پر سکھا دیا جاتا ہے. اگر آپ بیمار ہو تو آپ اس پر لیٹ جاتے ہو اور اس تکیے کے نیچے دوا کی پوڑیاں جو شاندیں اور کی دیگچی سرہانے رکھی رہتی، چارپائی سے ملا ہوا بول و براز کا برتن، چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، آشے ہو،
روئی کے پھائے کاغذ ٹکڑے سب اس کے نیچے رکھے رہتے ہیں. اور چارپائی کو آپ ہر طرح سے یوز کر سکتے ہو. وہی آپ کا ڈرائنگ روم بھی ہے, وہی آپ کا بیڈ روم بن جاتا ہے, وہی سارے کام وہی کر دیتا ہے. آپ کے خیمہ, دواخانہ, صندوق سب کچھ وہی ہوتا ہے. تو چارپائی کے لیے ہندوستانی لوگوں کے دل میں کتنی ویلیو ہے اس کے اندر یہ سب بتایا گیا ہے. ہم اس کے کوشچن آنسر, یہ ہو گیا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ. اب ہم اس کے کوشچن آنسرس کر لیتے ہیں, کیونکہ سر سید احمد خان نے جو انشاء لکھی اس کے اندر چارپائی کے بارے میں جو میں نے ابھی کہا یہی سب انہوں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہے. تو ہم اسے کوشچن آنسرس کر لیتے ہیں. فرسٹ کوشچن اس کا, رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہندوستانی چارپائی پر صرف سوتے نہیں, بہت سے کام کرتے ہیں. چارپائی پر بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہیں سے پل بڑھ کر مدرسے, آفس, کالج, کونسل, جیل خانے یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں. سیکنڈ ہے, رشید احمد صدیقی نے چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے کیوں کی ہے؟ تو ریاست کے ملازم کو ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے. ریاست کے ملازم کو ہر کام پر لگا دیا جاتا تھا جبکہ وہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا تھا. اسی طرح چارپائی کی حالت ہے وہ صرف لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے ہے, لیکن اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. اس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے, اسی پر لیٹ یا بیٹھ کر شعر کہہ سکتے ہیں, اور اسی پر بیٹھ کر گھر کے افراد حکومت کر سکتے ہیں. تھرڈ ہے, ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی محض سونے یا لیٹنے کے کام نہیں آتی, بلکہ ڈرائنگ روم, خانقاہ, خیمہ, دواخانہ, صندوق اور غسل خانہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. فورتھ کوشچن ہے, مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ کیوں کہا ہے؟ مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا بھرپور نمونہ اس لیے کہا ہے کہ وہ ہماری بہت سی ضرورتیں پورا کرتی ہے, جبکہ بعض ایجادیں ایک یا دو ہی کام انجام دیتی ہیں. مثلاً آرام کرنے کے لیے صوفہ, کوچ اور ڈرائنگ روم کی ضرورت استعمال ہوتی ہے. بوقت ضرورت اس پر بیٹھ کر کئی لوگ کھانا کھا سکتے ہیں. چارپائی پر لٹا کر مریض کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. مہمانوں کی خاطر توازی کے لیے چارپائی ہی ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم بھی بن جاتی ہے. ففتھ کوشچن ہے, چارپائی میں رشید احمد صدیقی نے عام ہندوستانی رہن سہن کا جو خانقاہ کھینچا ہے اسے مختصر کیجیے. تو یہ ویسے تو بہت بڑا ہو جائے گا, بٹ میں اس کو شارٹ کر دیتی ہوں. چارپائی آرام کرنے یا سونے کے لیے ہے, لیکن عام ہندوستانی گھروں میں اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. یہ بیک وقت سونے کا کمرہ, ڈرائنگ روم, قلعہ, خانقاہ یا غسل خانے کا کام انجام دیتی ہے. چارپائی پر سرہانے کی جانب تکیے کے نیچے دوائیں, کتابیں, روپی, پیسے, ایسی کئی چیزیں رکھی رہتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چارپائی نہیں صندوق کا کوئی حصہ ہے. گھر میں فرش یا صوفہ وغیرہ نہ ہو تو پھر مہمان کی توازی بھی چارپائی پر ہی کی جاتی ہے. کئی آدمی بیک وقت بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو آپ اس کو یہاں تک کر سکتے ہیں, کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا آنسر. پھر اس کے بعد جو اس کی گرامر ہے اس چیپٹر میں جو دی گئی ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر محاورے دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے کام پر لگانا, مزدوری پر لگانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مزدوری پر لگانا. کام پر لگانا مطلب مزدوری پر لگانا. کسی خدمت پر مقرر کرنا, کسی کام کے سیکھنے کے لیے جانا ہے. اس کا مطلب ہے محاورہ اور اس کے معنی آپ کو لکھنے. کان تک پہنچنا, کسی بات کی خبر ہونا, اطلاع ملنا. 14 طبقے روشن ہونا, معلومات زیادہ ہونا. 14 طبقے سے مراد 7 طبقے زمین اور 7 طبقے آسمان کے ہیں. سبق دوش ہونا, کسی کام سے فارغ ہونا. ملازمت یا نوکری کی مدت پوری ہو جانا, کوئی بوجھ باقی نہ رہنا, بے تعلق ہونا. پھر اس کے بعد جمع الفاظ کی واحد لکھیے. ملازمین کا ملازم, کتب کتاب, مجرمین مجرم, طلبہ طالب علم, تقاریب تقریب, احکام حکم. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو چیپٹر تھا سیکنڈ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ
اس کے اسکرین شاٹس لے کے اپنے نوٹس تیار کر لیجیے گا. اگر آپ کو کچھ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کچھ ورڈ پڑھنا نہیں آ رہا ہے, یا اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے, آپ کو اچھے سمجھ میں آیا, تو بھی آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بچوں کے کمنٹس پڑھ کر کہ ان کو اچھے سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ ڈاؤٹس بھی مجھ سے کلیئر کرتے ہیں. اگر آپ کو اگر آپ اس پہ نہیں میسج کرنا چاہ رہے تو آپ جو میرا یوٹیوب چینل کے علاوہ ایک انسٹاگرام پر بھی جو میرا پیج ہے, آپ اس پر مجھے کمنٹ کر کے میسج کر کے بتا سکتے ہیں. آپ کا ڈاؤٹ ہے آپ اس پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کرتی ہوں سب کو رپلائی دینے کی, اور میں رپلائی بھی دیتی ہوں. اور بچے بہت سے کوشچنس کرتے بھی ہیں تو میں ان کا بھی رپلائی اس پہ دیتی ہوں. اگر آپ نے میرا چینل ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ, کیونکہ یہ چینل آپ کو بہت کام آنے والا ہے اردو کے سلسلے میں. اوکے, چلیے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ, جو کہ ہوگا افسانہ, جو لکھا ہے پریم چند نے. اللہ حافظ.